تم جانتے ہو دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ کون سا ہے؟ ان کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ میں نے 5-7 ایئرپورٹوں کا نام لیا، لیکن ہر نام پر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے تھک کر عرض کیا، سر آپ ہی فرما دیجئے۔ وہ میٹھے لہجے میں بولے، شکاگو اوہیر۔ اوہیر کا شمار دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں ہوتا ہے۔ اس ایئرپورٹ سے روزانہ 119 انٹرنیشنل فلائٹس اڑتی ہیں۔ یہ اس وقت دنیا کا 8واں جبکہ 2008 عیسوی تک یہ دنیا کا دوسرا بڑا ایئرپورٹ تھا۔ اس نے 2003 عیسوی میں شمالی امریکہ کے بہترین ایئرپورٹ کا اعزاز بھی حاصل کیا تھا۔ اس کے 4 ٹرمینلز اور 182 گیٹ ہیں۔ میں نے انہیں ستائشی نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکرا کر بولے، لیکن کہانی یہ نہیں، کہانی اس ایئرپورٹ کا نام ہے۔ اوہیر ایک چھوٹا سا سرکاری ملازم تھا۔ اوہیر کا پورا نام بچ اوہیر تھا۔ وہ امریکی فوج میں فائٹر پائلٹ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس کی ڈیوٹی ایئر کرافٹ کیریئر پر لگ گئی۔ یہ ایئر کرافٹ کیریئر پیسیفک اوشن میں کھڑا تھا۔ اوہیر اور اس کے دوسرے فائٹر پائلٹس بحری جہاز سے اپنے طیارے اڑاتے تھے، جاپانیوں پر حملے کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ 1941 عیسوی دسمبر کی ایک شام اوہیر اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ اڑا۔ یہ لوگ ابھی چند میل دور گئے تھے کہ اوہیر نے اپنے سنگل انجن گرومن FF طیارے کے فیول کی سوئی دیکھی۔ اس کے طیاروں میں پیٹرول بہت کم تھا۔ اوہیر نے اپنے چیف کو اپنی پوزیشن بتا دی۔ چیف نے اسے فوری طور پر واپس جانے کا حکم دے دیا۔ اوہیر ایئر کرافٹ کیریئر کی طرف واپس مڑ گیا۔ جب وہ کیریئر کے قریب پہنچا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 9 جاپانی طیارے کیریئر پر حملہ آور ہیں اور کیریئر کی حفاظت کے لیے وہاں کوئی طیارہ موجود نہیں۔ اس صورتحال میں اوہیر کے پاس 2 آپشن تھے۔ وہ اکیلا ان تمام جاپانی طیاروں کا مقابلہ کرتا یا پھر اپنی جان بچا کر فرار ہو جاتا۔ اوہیر ایک دلیر شخص تھا، لہذا اس نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جاپانی طیاروں پر پل پڑا۔ وہ فضا میں طیاروں پر جھپٹتا، ان پر گولے پھینکتا اور دوسری طرف نکل جاتا۔ وہاں سے واپس پلٹتا اور دشمن طیاروں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتا۔ اس نے آدھے گھنٹے میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ اس دوران اس کا بارود ختم ہو گیا۔ اس نے نئی تکنیک سے لڑنا شروع کر دیا۔ وہ دشمن طیارے پر جھپٹتا اور اسے اپنے طیارے کے پر سے چھیلتا ہوا دوسری طرف نکل جاتا۔ اس تکنیک کے نتیجے میں دشمن کے مزید 3 طیارے تباہ ہو گئے، جبکہ آخری طیارہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ سمندر میں گر گیا۔ اوہیر کیریئر پر اتر آیا۔ اسی اثناء میں اس کے ساتھی پائلٹس واپس آ گئے۔ اوہیر نے انہیں ساری بات بتائی، لیکن ان تمام لوگوں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس زمانے میں امریکی فضائیہ کے تمام طیاروں میں کیمرے نصب ہوتے تھے۔ یہ کیمرے آپریشنز کے دوران تصویریں اتارتے رہتے تھے۔ اوہیر اپنے طیارے سے کیمرہ اتار کر لے آیا۔ جب تصویریں بن کر آئیں تو پورے امریکہ میں شور ہو گیا۔ امریکہ کا بچہ اوہیر زندہ باد کے نعرے لگانے لگا۔ حکومت نے فروری 1942 عیسوی میں اوہیر کو دوسری جنگ عظیم کا پہلا نیوی ایس ایوارڈ دیا، جبکہ 1943 عیسوی میں اسے امریکن آرمی کے انتہائی شاندار ایوارڈ فلائنگ کراس سے بھی نوازا گیا۔ اوہیر 26 نومبر 1943 عیسوی میں ایک جنگی مہم پر نکلا۔ اس کا طیارہ دشمن کا نشانہ بنا۔ وہ سمندر میں گرا اور ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد امریکی حکومت نے اپنا سب سے بڑا ایئرپورٹ اس کے نام منسوب کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے جذباتی لہجے میں کہا، سر ویل ڈن، یہ تو واقعی لاجواب کہانی ہے۔ وہ مسکرائے، نہیں، میں تمہیں اس سے بھی ایک اچھی کہانی سناتا ہوں۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ وہ بولے کہ شکاگو میں ایزی ایڈی نام کا ایک وکیل رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے تحاشا ذہانت سے نواز رکھا تھا۔ اسے امریکہ کا سارا قانون ازبر تھا۔ وہ شکاگو کا سب سے اچھا مقرر بھی تھا۔ کیریئر کے آغاز میں اس کی ملاقات ال کپون نام کے ایک بدماش سے ہو گئی۔ ال کپون شکاگو کا مافیا لارڈ تھا۔ پورا شہر اس سے ڈرتا تھا۔ ال کپون نے ایزی ایڈی کو اپنا وکیل نامزد کر دیا۔ پولیس جب بھی ال کپون کو پکڑتی، ایزی ایڈی بڑی مہارت سے اسے عدالت میں چھڑا لیتا۔ اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ اگر ال کپون کو ایزی ایڈی کا تعاون حاصل نہ ہو تو اس کا سارا مافیا 1 مہینے میں بکھر جائے۔
ایزی ایڈی نے ال کپون سے بے تحاشا مالی فوائد حاصل کیے۔ اس کا شمار شکاگو کے امراء میں ہوتا تھا۔ اس کے پاس شہر کا سب سے بڑا فارم ہاؤس تھا۔ وہ بیسیوں گاڑیوں اور لمبے چوڑے بینک بیلنس کا مالک تھا۔ ایزی ایڈی کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے اسے دنیا کی ہر نعمت دے رکھی تھی۔ ایک دن یہ بیٹا گھر آیا اور اپنے باپ کا دامن پکڑ کر بولا، ڈیڈی میں جب بھی باہر جاتا ہوں تو بچے مجھے ال کپون کہہ کر چھیڑتے ہیں۔ بیٹی کی یہ بات باپ کے دل پر لگی۔ وہ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اس نے سوچا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دنیا کی تمام سہولتیں دے دی ہیں، لیکن میں اسے ایک اچھی شناخت، ایک اچھا نام نہیں دے سکا۔ ایزی ایڈی نے اسی وقت ال کپون کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ گھر سے نکلا تو وہ جانتا تھا کہ وہ اب کبھی واپس گھر نہیں آ سکے گا۔ ال کپون کے کاغذوں میں غداری کی سزا موت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایزی ایڈی سیدھا تھانے گیا اور اس نے ال کپون کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا اعلان کر دیا۔ پولیس نے اسی وقت ال کپون کو گرفتار کر لیا۔ ایزی ایڈی گھر کی طرف رخصت ہوا تو راستے میں کسی نے اسے گولی سے اڑا دیا تھا۔ وہ رکے اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے حیران ہو کر عرض کیا، سر یہ تو ایک نہایت ہی فضول اور بچگانہ سی کہانی ہے۔ جاسوسی ناول اور ڈائجسٹ ایسی کہانیوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہہ لگایا، میں ابھی ایک فقرہ بولوں گا اور یہ دنیا کی بہترین اور انتہائی قیمتی کہانی ہو جائے گی۔ انہوں نے سرکس کے جادوگروں کی طرح میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولے، ہماری پہلی کہانی کا ہیرو اوہیر اسی ایزی ایڈی کا بیٹا تھا۔ مجھے جھٹکا لگا اور میں شدت حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ وہ مسکرائے، میرے بچے، بعض فیصلے، بعض نیکیاں کھجور کے درختوں کی طرح ہوتی ہیں۔ ایک نسل انہیں کاشت کرتی ہے، ان کی آبیاری کرتی ہے، انہیں جوان کرتی ہے اور اس کے بعد قبر میں اتر جاتی ہے، اور دوسری نسل اس نیکی، اس فیصلے کا پھل کھاتی ہے۔ اگر ایزی ایڈی اس لمحے یہ فیصلہ نہ کرتا تو اس کا بیٹا بڑا ہو کر کسی مافیا کا حصہ بن جاتا، وہ کسی پولیس مقابلے میں مارا جاتا اور تاریخ اس کا نام تک فراموش کر دیتی۔ لیکن ایزی ایڈی نے اپنے بیٹے کو ایک اچھا نام دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ خود مر گیا لیکن اپنے بیٹے کو نیکی اور سچ کے راستے پر کھڑا کر گیا، یہاں تک کہ اس کا بیٹا اوہیر اس راستے پر چلتا چلتا امریکہ کا قومی ہیرو بن گیا۔ وہ اپنے باپ کو ایک ایسی شناخت دے گیا جو قیامت تک برقرار رہے گی۔ آج بھی کوئی طیارہ اوہیر ایئرپورٹ پر اترتا ہے اور اس کے اندر خواتین و حضرات ہم چند لمحوں میں اوہیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں کا اعلان ہوتا ہے تو سب لوگ سر سے ٹوپی اتار کر ایزی ایڈی کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ وہ سر خم کر کے اسے زندہ باد کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ایزی ایڈی اور اس کے بیٹے اوہیر کی کہانی بتاتی ہے کہ اچھے فیصلے درخت کی کلم کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد گرمی، تپش اور بارش سے محفوظ رہے تو آپ کو ایزی ایڈی کی طرح اپنے صحن میں کسی اچھے فیصلے کی قلم بونا پڑتی ہے۔ آپ کو اپنی نسل، اپنی اولاد کو اچھا نام دینے کے لیے اپنی جان، اپنی ذات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کا ہر صاحب اولاد اپنی میز پر ایزی ایڈی کا نام لکھ کر لگا دے اور ہر فیصلہ کرنے سے پہلے 1 منٹ کے لیے سوچے کہ کیا میرا یہ فیصلہ میرے بیٹے کو اوہیر بنا دے گا؟ اگر اس کا جواب ہاں ہو تو اسی وقت فیصلے کی طرف اٹھ کھڑا ہو۔ فیصلے کا یہ ایک قدم اسے تاریخ کا سنگ میل بنا دے گا۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔